حاضرین جماعت، یا علی مدد، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ آج کی اس کانسیپٹ آف امامت ان دا قرآن، یعنی قرآن حکیم میں امامت کا نظریہ ہے. اور اس سے پہلے کہ ہم قرآن حکیم میں امامت کے نظریے کے بارے میں تفصیل سے بات کریں، ہم اس عنوان کا، اس ٹاپک کا تھوڑا سا انٹروڈکشن دیکھیں کہ یہ جو جملہ ہے کہ قرآن حکیم میں نظریہ امامت، اس میں دو تصورات ہمارے سامنے آتے ہیں، دو اہم الفاظ ہیں. ایک تو قرآن حکیم ہے اور دوسرا امامت ہے. پہلے ہم یہ معلوم کر لیں کہ قرآن حکیم سے کیا مراد ہے اور نظریہ امامت سے کیا مراد ہے. تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے ہیں، اور ان میں سے کئی پیغمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلام، اپنی کتاب نازل فرمائی ہے، جیسے کہ تورات، زبور، انجیل جو کہ حضرت موسیٰ، حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام کے حوالے سے جانی جاتی ہے. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنا کلام نازل فرمایا دنیا بھر کے مسلمانوں کے درمیان، وہ قرآن حکیم، قرآن شریف، قرآن مجید کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام، ہدایات اور کلام کا مجموعہ ہے، اور دنیا بھر کے مسلمان اسے اللہ تعالیٰ کا کلام تسلیم کرتی ہے. امامت سے کیا مراد ہے؟ امامت کا مطلب یا ترجمہ لیڈر ہے، قیادت ہے، کئی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے، مگر یہاں جو ہمارے آج کے عنوان کا سیاق ہے، یعنی ہمارا جو کانٹیکسٹ ہے، وہ مسلمانوں میں شیعہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے دوران اور اس دنیا سے رحلت کرنے سے پہلے حضرت امیر المومنین مشکل کشا مولا مرتضی علی صلوات اللہ علیہ کو اپنے بعد اپنا جانشین مقرر کیا ہے کہ جن کے ذریعے سے امت مسلمہ کی ہر طرح کی ہدایت ہوتی رہے. تو یہ ہے امامت اور قرآن، ان دو الفاظ کی الگ الگ تشریح. اب ہم یہ دیکھیں کہ امامت کے عنوان کو قرآن شریف میں دیکھنے کی ضرورت کیوں ہے. ہم کیوں یہ عنوان اٹھاتے ہیں بھئی؟ کیا کہنا چاہیں گے اس میں؟ اس میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح دین اسلام کے تمام احکام اور تمام اعمال کی جو بنیاد ہے وہ قرآن شریف ہے. ایک مسلمان جس طرح اپنے عقائد کی بنیاد رکھتا ہے، جس طرح اپنے عقائد کی عمارت کھڑی کرتا ہے، اور جس طرح وہ اپنے اعمال انجام دیتا ہے، وہ تمام اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام قرآن شریف سے ماخذ ہے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے. ظاہر ہے کہ جہاں اسلام کے تمام بنیادی عقائد قرآن سے لیے جاتے ہیں، تو امامت بھی مسلمانوں کے ایک بہت بڑے طبقے شیعہ مسلمانوں کا ایک بنیادی عقیدہ ہے، اور یہ بنیادی عقیدہ قرآن ہی سے ماخذ ہے. اور اگر اسے قرآن حکیم کی روشنی میں صحیح طرح سمجھا جائے تو امام زمان کی شناخت اور امام زمان کی پیروی کرنے میں ان کو آسانی ہوگی، اور امام کی طرف سے جو ہدایات انہیں موصول ہوتی ہے ان ہدایات کو ایک پروپر کانٹیکسٹ میں صحیح معنی میں دیکھنے اور سمجھنے میں ان کے لیے آسانی پیدا ہوگی.
वैसे तो इमामत के बेशुमार नकली और अकली, नकली से मुराद वो है जो आप टेक्स्ट में से लेते हैं, किताबों से लेते हैं। अकली से मुराद वो है जो आप इल्मी बहस व मुबाहिसे से इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स के जरिए, इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स के जरिए साबित करते हैं। तो इमामत के बहुत से अकली और नकली दलाइल मौजूद हैं। आज से 1400 बरस हुए मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका इमामत की पैरवी कर रहा है और इमामत का अकीदा रख रहा है। लाखों और करोड़ों लोगों ने इस पे अमल किया है। मुसलमानों का वो तबका जो इमामत पे नहीं मानता, वो भी रसूल अल्लाह की अहले बैत को इज्जत और एहतराम से देखता है और उनका नाम बहुत इज्जत और एहतराम से लेते हैं। लेकिन आज चूंकि हमारी बहस का जो उन्वान है वो कुरान की रोशनी में इमामत है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हमारी जो डिस्कशन है आज की वो हम कुरान हकीम की आयत तक ही महदूद रखेंगे। इसके साथ साथ मैं एक और वजाहत करूं कि अगरचे हम कुरान हकीम की रोशनी में ही बात करते हैं, मगर याद रखिए कुरान हकीम का भी अपना एक सियाक है, एक कॉन्टेक्स्ट है। कुरान इंडिपेंडेंटली महज आप पे किताब के तौर पे पढ़ें और इस किताब का जो मुअल्लिम है, इस किताब को जो समझाने वाला है, ये किताब जिस पे नाजिल हुई है, उसने जिस तरह इसको एक्सप्लेन किया है, अगर हम उसको नज़रअंदाज करें तो कुरान का बहुत बड़ा हिस्सा हमारी समझ में नहीं आएगा। कुरान हकीम में अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को मुअल्लिमे किताब और हिकमत कहा है। कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिन अनफुसिकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा। जैसा कि हमने तुम ही में से एक रसूल भेजा है जो तुम पर हमारी आयतें पढ़ता है और तुम्हारा तज़किया करता है, यानी तुमको पाक और साफ करता है और तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है। तो कुरान हकीम की बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो अगर आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की जात से अलहदा करके उसको देखने जाएंगे तो समझ में नहीं आएगी, क्योंकि कुरान में आयात मुफस्सिल नहीं है, कुरान में हर बात की तफसील नहीं है, कुरान में बड़े बड़े अहकाम है, उनकी तफसील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने बयान फरमाए। मिसाल के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला कुरान शरीफ में फरमाता है कि वह अकीमुस्सलात, सलात कायम करो। लोग कहते हैं इसका मतलब है अल्लाह ने फरमाया नमाज कायम करो, प्रे करो, अल्लाह की इबादत करो। अब जनाब हम आपसे पूछते हैं, ज़रा हमें कुरान हकीम की रोशनी में ये बताइए कि मुझे दिन में कितनी रकत नमाज पढ़नी चाहिए, मुझे नमाज में क्या पढ़ना चाहिए, मुझे तकबीर में क्या कहना चाहिए, मुझे नीयत में क्या कहना चाहिए, मुझे क़याम में क्या पढ़ना चाहिए, मुझे कितनी दफ़ा क़याम करना चाहिए, मुझे सुजूद में क्या पढ़ना चाहिए, कितने सजदे करने चाहिए, मुझे रुकू में क्या पढ़ना है और कितनी दफ़ा रुकू करनी है, मुझे सलाम फेरने में क्या करना है, ये आप कुरान हकीम की रोशनी में हमें बताइए। तो जो भी कुरान जानता है वो आपसे बताएगा कि सॉरी, हम कुरान से तो आपको कुछ नहीं बता सकते क्योंकि कुरान में इसकी कोई तफसील नहीं है। कुरान हकीम में सिर्फ ये फरमाया गया है कि आप सलात कायम करें। ये सारी तफसीलात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने बताई है। तो अगर आप उनकी ज़ात को अलग कर दें कि आपने क्या वजाहत की, तो आपके पास कोई तशरीह, कोई तफसीर नहीं बचती। अल्लाह ने फरमाया व आतु ज़कात, ज़कात अदा करो। तो आप हमें कुरान हकीम की रोशनी से बताइए मुझे कितनी आमदनी में से कितनी ज़कात देनी चाहिए, कैसे देनी चाहिए। सॉरी, कहते इसके बारे में कुरान कुछ नहीं कहता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हमें बताया है आपके पास फलान फलान चीज़ें इतनी मिकदार में हो तो इतना इतना उसमें से आप ज़कात निकाल दे। अला हाज़ल क़यास, बड़े बड़े अहकाम जो दीन इस्लाम में पिलर्स शुमार होते हैं, जो दीन इस्लाम में सुतून शुमार होते हैं, उनकी तफसील
تفصیل قرآن میں نہیں ہے۔ تو اسی طرح ہم جب عقیدہ امامت کو دیکھنے جائیں گے، اور اگر قرآن حکیم کہتا ہے کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر چیز ہم نے امام مبین میں ڈال دی ہے، اور اگر حضور اکرم نے جو اشارہ فرمایا کہ امام مبین کون ہے اس کا تعلق ہم پیدا نہ کریں تو ہم کبھی بھی شناخت نہیں کر پائیں گے کہ امام مبین سے کیا مراد ہے۔ تو اگرچہ ہم قرآن حکیم کی بنیاد پر نظریہ امامت، عقیدہ امامت کی بات چیت کر رہے ہیں، مگر حضور اکرم کی ذات اور ان کے اعمال قرآن حکیم کی تشریح اور تفصیل ہے۔ جہاں جہاں ان کی ضرورت اور حاجت ہوگی ہم اس کو بھی ساتھ ساتھ لیتے ہوئے جائیں گے۔ قرآن حکیم میں لفظ امام جن معنی میں آیا ہے، جن کا عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے، امام کے معنی آگے چلنے والا، راہ دکھانے والا، لیڈر، ہادی، کتاب وغیرہ۔ اصطلاحی معنوں میں یعنی جب آپ امام کہتے ہیں کسی بھی اسلام کے کانٹیکسٹ میں تو اس سے ہمیشہ یہی مراد لی جاتی ہے کہ امام یا امامت سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی جانشینی کا مسئلہ، اور مسلمانوں کے ایک طبقے کا یہ عقیدہ کہ امیر المومنین مشکل کشا مولا مرتضی علی آپ کے بعد امت مسلمہ کے امام مقرر کیے گئے ہیں۔ پہلے ہم ان تمام الفاظ کو جس میں امام استعمال ہوا ہے ان تمام آیات کو ہم دیکھیں گے، اس کے بعد ہم امامت کے تصورات کے مترادفات یعنی وہ الفاظ جو کہ امام نہیں کہا گیا ہے جس میں، مگر امام کو دوسرے ناموں سے یاد کیا گیا ہے، ہم اس کی بات کریں گے۔ قرآن شریف میں کل 12 مرتبہ امام کا ورڈ یوز ہوا ہے، 12 مرتبہ، اور ان 12 مرتبہ میں 7 مرتبہ واحد ہے یعنی سنگولر ہے، امام یوز ہوا ہے، 5 مرتبہ پلورل جمع میں یعنی ائمہ، جس طرح ہم دعا میں پڑھتے ہیں بحق رسلک المقربین وَأَئِمَّتِكَ الْمُطَهَّرِينَ، ائمہ امام کی جمع ہے، تو 7 مرتبہ سنگولر اور 5 مرتبہ پلورل جس میں لفظ امام استعمال ہوا ہے۔ سب سے پہلا جو اس کا ترجمہ قرآن شریف میں آیا ہے ان میں سے انبیاء اور ان کے جانشین، امام کا لفظ انبیاء اور ان کے جانشین۔ بعض اوقات لوگ اس غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ جہاں جہاں قرآن میں امام کا لفظ آیا ہے وہ سب کے سب کتاب کے لیے آیا ہے، قرآن کے لیے آیا ہے۔ آپ خود فیصلہ کر لیجئے گا جب میں ان آیات کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ آیا یہ آیات کتاب پہ کبھی فٹ آ سکتی ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، قرآن شریف کی سورہ نمبر 2 آیت 124۔ آپ میں سے کچھ لوگ ریفرنسز دیکھنا چاہیں گے، میں چلتے چلتے ایک دو کتاب آپ کے ساتھ انٹروڈیوس کرواتے جاؤں گا۔ اس سے پہلے ہم نے اس کے بارے میں بات کی ہے جماعت میں آیات الہدیٰ، جس میں قرآن حکیم کی بہت ساری آیات ڈفرینٹ ٹاپکس پر بیان کی گئی ہیں۔ امامت کے بارے میں جتنی آیات ہے، امامت اور امامت کے تصورات کے بارے میں تقریباً 130-140 آیات ریفرنس کے ساتھ اس میں موجود ہے، تو آپ ریفرنس لکھنا چاہیں تو آپ کی مرضی کی بات ہے، ورنہ یہ کتاب آج نیچے دستیاب ہے، آپ اس کتاب کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، آپ کو وہ تمام آیات اس میں ملے گی جو میں آج ڈسکس کرنے والا ہوں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم کو اس کے پروردگار نے چند کلمات سے آزمایا، وہ اس نے پورا کر دکھایا، یعنی امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ وہ امتحان کیا تھا، کیسا تھا، رب جانتا ہے، ابراہیم جانتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے خوش ہوئے اور ان کو ایک ریوارڈ دیا، ان کو ایک انعام دیا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے فرمایا ہم تجھے لوگوں کا امام بناتے ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام کتاب نہیں بن جاتے ہیں، ان کا درجہ بڑھتا ہے، وہ کتاب میں ٹرانسفر نہیں ہو جاتے ہیں۔
تو ہر جگہ جہاں جہاں امام استعمال ہوا ہر جگہ اس کو کتاب کی صورت میں نہ لے۔ اس میں ایک بہت بڑا ثبوت تو آپ کو یہ مل رہا ہے، جب لوگ کہتے ہیں رسول اللہ کے بعد امامت شروع ہوئی، رسول اللہ کے بعد امامت شروع نہیں ہوئی۔ حضرت ابراہیم امام تھے، اس کے پہلے ہم دیگر ائمہ کا ذکر کرتے ہیں۔ امامت اور رسالت دونوں ایک ساتھ ساتھ چلتی رہی ہے، اور امامت دراصل رسالت کے مشن کا ہی ایک حصے کے طور پہ رہا ہے، کوئی نیا ایڈیشن اس میں نہیں ہوا ہے۔ دوسری آیت قرآن شریف میں ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن یعنی قیامت کے دن ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ امام کے ساتھ کیوں بلائیں گے؟ ہم آگے اس کا بھی تذکرہ کرتے ہیں کہ امام ان کے اعمال پہ گواہی دے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے پہلے جو بنی اسرائیل کا دور گزرا ہے، اس میں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے امام بنایا ان کا ذکر ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہیں امام بنایا ہے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں۔ یہاں اس سے مراد کتاب نہیں ہو سکتی، بلکہ شخصیات تھی، پیغمبر تھے، پیغمبر کے گھر والے تھے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا سورہ 21 آیت 73 ہے، اور وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان میں سے امام بنائے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں۔ اس میں دو باتیں بلکہ تین باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ، ہم نے بنایا ان کو امام، ہم نے بنایا امام، یعنی امام کوئی اور کسی کو نہیں بنا سکتا۔ دنیا بھر کے لوگ مل کے الیکٹ کر کے کسی کو امام بنا نہیں سکتے، جس طرح کوئی کسی کو رسول نہیں بنا سکتے۔ اسی طرح اگر کوئی کسی کو رسول ماننے سے انکار کرے تو اس کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک نہیں چلتی ہے، وہ تو رسول ہے۔ اسی طرح امام کو کوئی مانے یا نہ مانے، امام امام ہوتا ہے۔ دوسرا یہدون، وہ ہدایت کرتے ہیں، امام کا کام ہدایت کرنا ہوتا ہے۔ اور تیسری بات بھی امرینا، ہمارے امر سے، گویا چونکہ امام اللہ کے مقرر کردہ ہیں اس لیے وہ اللہ کے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ امام کو امر کی اتھارٹی دی گئی ہے، اس لیے اس کو اولو الامر کہا گیا ہے۔ اولو الامر کے معنی میں ادھر ادھر بحث میں جانے کی ضرورت کیا ہے، جب خدا پہلے ہی فرماتا ہے امام میں مقرر کرتا ہوں، امر میں دیتا ہوں۔ اولو الامر وہ ہوگا جس کے پاس میرا امر ہے، اور وہ امر وہ ہے جو امام کے ساتھ ہوتا ہے۔ پسندیدہ لوگوں کی ایک دعا قرآن شریف میں ہے کہ اے اللہ ہمیں فلان فلان نعمتیں عطا کر۔ اس میں سے ایک نعمت وہ یہ مانگتے ہیں کہ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں تو پاک و پاکیزہ لوگوں کا امام بنا دے۔ ظاہر اس میں لیڈر کی بات ہے، سربراہ کی بات ہے، گائیڈ کی بات ہے، قیادت کی بات ہے، اس میں کم از کم کتابوں کا ذکر نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین پہ جن لوگوں کو کمزور کر دیا گیا ہے ان پہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں کس طرح نازل کرتا ہے۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، جن لوگوں کو زمین پہ کمزور کر دیا گیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ان پر اپنا احسان کریں، ہم چاہتے ہیں کہ ان پر احسان کریں۔ احسان کیا کریں گے؟ ان پر احسان یہ ہے کہ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم ان کو امام بنا دیں گے اور ان کو ہم وارث بنائیں گے۔ کس چیز کا وارث ہوگا؟ دیکھیں جو امام ہوتا ہے وہی وارث ہوتا ہے، ہم آگے اس کا بھی ذکر کریں گے۔ نَجْعَلُهُمُ الْأَئِمَّةَ، ہم ان کو امام بنائیں گے۔ ہر جگہ یہ فرماتا ہے جب امامت پازیٹیو معنی میں استعمال ہوئی ہے انسانیت کی ہدایت کے لیے، اللہ فرماتا ہے میں بناتا ہوں اور میں ان کو اپوائنٹ کرتا ہوں اور میں ان کو وارث بناؤں گا۔ کس چیز کے وارث ہوتے ہیں؟ وہ دین کے وارث ہوتے ہیں، وہ کتاب کے وارث ہوتے ہیں، وہ امر کے وارث ہوتے ہیں۔ دین، کتاب، امر امام کے حکم اور امام کے امر کے مطابق چلتا ہے۔ چونکہ امام عقل کل ہوتا ہے،
انسان کامل ہوتا ہے، اللہ کی عقل اور عقل کل کا مظہر ہوتا ہے، ہر زمانے کے ہدایت کے لیے کافی عقل ہوتی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز کو ہم نے امام مبین، مبین کا ایک مطلب ہوتا ہے ظاہر کہ جو نظر آتا ہے، مبین کا ایک مطلب ہوتا ہے بیان کرنے والا جو کہ بولتا ہے، جسے آپ ناطق کہتے ہیں، بولنے والی شخصیت. ہر چیز کو ہم نے زمانے کے امام مبین میں سمو دیا ہے. یہ ایک ترجمہ اور ایک قسم کی آیات ہیں جن میں لیڈرشپ کی بات کی گئی پازیٹیو معنی میں. قرآن حکیم میں ائمہ دو جگہ پہ نیگیٹو معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. برے لوگوں کے امام، اس میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے بنایا ہے یا میں نے مقرر کیا ہے، بلکہ اگر صرف ائمہ کہیں بھی ذکر ہوا ہے تو وہ پازیٹیو معنی میں ہوا ہے. اگر کافروں کا امام ہوا ہے تو ساتھ میں کافر یا جہنم والوں کا ایڈیشن کر دیا گیا ہے. یہ کافروں کے امام ہے، یہ جہنمیوں کے امام ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، یہ ہم نے ایسے امام مقرر کر دیے ہیں جو آتش جہنم کی طرف لوگوں کو لے کر جاتے ہیں. وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اگر انہوں نے جو عہد آپ کے ساتھ کیا تھا اس عہد کو توڑا، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور آپ کے دین میں آپ کے ساتھ تانا زنی کی، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو کافروں کے امام کے ساتھ جنگ کرو. یعنی جو دین اسلام کے، دین حق کے مخالفین ہیں اور وہ جو اپنے اپنے گروہ کی سربراہی کرتے ہیں، ان سربراہی کے معنی میں بھی اللہ تعالیٰ نے ائمۃ الکفر اور ائمۃ یدعون الی النار، آگ کی طرف بلانے والے ائمہ کا ذکر کیا ہے. انہم لا ایمان لہم، ان کے قول و قرار کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. لعلہم ینتہون، تم ان کو روکو تاکہ وہ رک جائے. امام کا لفظ قرآن شریف میں کتاب کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. امام کا لفظ کتاب کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما وَرَحْمَةً، اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تھی جو امام بھی تھی اور جو رحمت بھی تھی. آگے چل کر کتاب اور امام ان دونوں معنی کے اندر کیا وضاحتیں ہو سکتی ہے میں تفصیل سے آتا ہوں جبکہ سارے ترجمے آپ کے سامنے آ جائیں. امام راستے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، روڈ کے لیے بھی. وَإِنَّهُمَا لَبِی امام مبین، اور وہ دونوں بستیاں کھلی سڑک پر ہیں، اور وہ دونوں بستیاں کھلی سڑک پر ہیں. ان تمام معنی پہ اگر آپ غور کریں، خواہ اس میں آپ کتاب کے معنی میں لیتے ہیں یا راستے کے معنی میں لیتے ہیں، اس میں ہر ایک میں لیڈرشپ، قیادت، رہنمائی، کسی چیز کی طرف لے جانے اور رہنمائی کا تذکرہ، پیشوائی کا تذکرہ اور تصور ضرور ہم کو ملتا ہے. اب ہم قرآن حکیم کے ان تصورات اور ان الفاظ کی طرف آتے ہیں کہ جس میں براہ راست لفظ امام استعمال نہیں ہوا ہے لیکن اس میں امامت کا تصور موجود ہے. سب سے پہلا اس میں تصور ہے خلیفہ. قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہیں، آیت نمبر 30. وہ وقت یاد کرو جب کہ تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ ہم زمین پر اپنا ایک خلیفہ مقرر کرنے والے ہیں. خلیفہ ہی کے حوالے سے دوسری آیت ہے، اللہ فرماتا ہے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. اے داؤد، ہم نے تجھے زمین پر خلیفہ بنایا ہے تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکم دیا کر. ان دونوں آیات میں آپ دیکھیں انی جاعلن و انا جعلناک، میں بناؤں گا، میں بناتا ہوں، میں اپوائنٹ کروں گا زمین پر ایک خلیفہ. پھر وہی بات آتی ہے کہ خلیفہ یا امام مقرر کرنے کی ذمہ داری
اللہ تعالیٰ کی ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کریں گے، یعنی جب تک زمین ہے، جب تک زمین پر انسان ہے، جب تک زمین پر اللہ کے خلیفے کی ضرورت ہے، تب تک زمین پر اللہ کا خلیفہ موجود رہے گا۔ زمین بھی دائمی ہے، انسان کا وجود بھی ہمیشہ کے لیے ہے، خلیفہ کا وجود بھی ہمیشہ کے لیے ہے۔ زمین اللہ کے مقرر کیے ہوئے خلیفہ کے بغیر نہیں چل سکتا۔ اور یہ خلیفہ کون ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ایک پیغمبر کے حوالے سے اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم نے تجھے خلیفہ بنایا ہے، تو وہ جو رہنما ہوتے ہیں، جو ہادی ہوتے ہیں، امام اور پیغمبر اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہوتے ہیں، وہ زمین پر اللہ کے خلیفہ ہوتے ہیں۔ قصہ آدم کی تھوڑی تفصیل اگر آپ پڑھیں گے اپنے طور پہ بھی قرآن شریف میں، تو آپ دیکھیں گے اس میں خلیفہ خدا پہ اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہیں اس کا ذکر ہے۔ اس میں اللہ نے خلیفہ خدا کے سامنے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے ملائک سے کہا آدم کے آگے سجدہ کرو، انہوں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا، اللہ نے فرمایا آدم کے آگے سجدہ کرو، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا تو اللہ نے پسند کیا، الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، سوائے ابلیس کے اس نے قبول نہیں کیا۔ آپ بتائیے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنے والے کو سزا ملی ہے یا نہ کرنے والے کو؟ اللہ نے جس کو اپنا خلیفہ کہا، جس میں اپنا امر ڈالا ہے، اس کے آگے سجدہ کرنے والے کو کافر مشرک کہا گیا یا نہیں کرنے والے کو؟ اللہ کے امر سے، اللہ کے خلیفہ، اللہ کے امر کے سامنے سجدہ نہ کرنا جرم ہے، نہ کہ سجدہ کرنا جرم ہے۔ اور جس کے آگے سجدہ کروایا گیا اس کو اللہ نے کیا بخشش دی تھی؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم کو ہم نے سارے نام سکھا دیے، یعنی علم کے تمام خزانوں کی کنجیاں ہم نے آدم کے حوالے کی ہے۔ تو جو اللہ کا خلیفہ ہے، جو اولو الامر ہے، جو امام زمین پر اپوائنٹ ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم کی بخشش رکھتے ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے چند صفات ڈالی جاتی ہے جن کی وجہ سے وہ مسجد ملائکہ بھی ہوتے ہیں اور تمام انسانیت بھی ان کے سامنے فرمان برداری کا قول دیتی ہے اور ان کے سامنے سر اطاعت خم کرتی ہے۔ خلیفہ کا تذکرہ آیا تو ایک اور آیت میں کوٹ کرتے ہوئے آگے چلتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی اپنے ساتھ کلام کے لیے کوہ طور پہ دعوت دیتے ہیں کہ تم آؤ۔ اللہ نے 40 راتوں کا وعدہ لیا کہ تم میرے پاس آؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے جا رہے تھے تو اپنے بھائی ہارون کو بلا کر ایک نصیحت کی۔ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون نخلفنی فی قومی واصلح، موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ ہارون میری قوم میں میرا خلیفہ بن جاؤ اور ان کی اصلاح کرتے رہو۔ ایک پیغمبر اپنی قوم سے 40 راتوں کے لیے تھوڑا دور جا رہا ہے کہ اس کا کمیونیکیشن نہیں رہے گا اپنے قوم کے ساتھ، تو بھی ان کو لکھی ہوئی کوئی چیز چھوڑ کے نہیں جاتا ہے کہ میں لکھ کے جاتا ہوں آپ پڑھتے رہنا، میں 40 دن کی تو بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اپنے بھائی ہارون کو فرماتے ہیں تم میرا خلیفہ بن جاؤ۔ 40 دن کے لیے بھی قوم خلیفہ کے بغیر نہیں رہ سکتی، ہم صدیوں کی بات کرتے ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ میرا خلیفہ بنو وہ اصلی، اور ان میں امپروومنٹ کرتے رہو۔ 40 دن اگر قوم کی امپروومنٹ نہیں ہوگی تو نہیں چلے گا۔ 40 دن میں کیا فرق پڑنے والا ہے کہ آپ چاہتے ہیں ان کی اصلاح ہو جائے؟ اگر پیغمبر کی قوم جس کا پیغمبر حیات ہے چند میل دور گیا ہوا ہے، 40 دن کے لیے نہ خلیفہ کے بغیر رہ سکتا ہے اور نہ امپروومنٹ کے بغیر رہ سکتا ہے، ہم صدیوں کی بات کرتے ہیں کہ نہ کوئی خلیفہ ہے نہ کوئی امپروومنٹ کی ضرورت ہے، بس ٹائم رک گیا ہے۔ اسلام عقل سے بات کرتا ہے اور عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی ہے۔ ہم میں سے لوگ دانشمند ماں باپ اپنے بچوں کو چھوڑ کے تھوڑے دن کے لیے بھی باہر جاتے ہیں، تو ویسے تو بچوں کو اکیلا چھوڑ کے جاتا نہیں ہے کوئی،
اور جاتا بھی ہے تو کتنا پروویژن کر کے جاتا ہے. چاچا کو بول جائے گا, بھائی کو بول جائے گا, راشن پانی گھر میں بھر کے رکھے کہ ہماری غیر حاضری میں بچوں کو کوئی تکلیف نہ ہو. محلے والے کو بول جائے گا میرے بچوں کا خیال کرنا. اور اللہ کا آخری پیغمبر رحمت للعالمین, سارے جہاں کے واسطے رحمت, دنیا سے یوں کوچ کر گئے, اتنی محنت سے اپنا بغیچہ بنایا, اتنے پیار محبت سے امت کو بنایا, دنیا سے جاتے ہوئے ان کو بے یارو مددگار چھوڑ دیا کہ جانے کے ساتھ ہی جھگڑا شروع ہو گیا. کیا کوئی دانشمند باپ ایسا کر سکتا ہے کہ قوم کو یہ بتا کر نہ جائے کہ تمہیں کس طریقے سے ہدایت حاصل کرنی ہے؟ لیکن جب بچے باپ کی بات نہیں مانتے ہیں تو پھر آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو قرآن حکیم میں جو خلیفہ کا تذکرہ آیا ہے اس میں دائمی طور پر زمین پر امام کے موجود ہونے کا تذکرہ موجود ہے. قرآن میں دوسرا لفظ ہے ہادی. اللہ فرماتا ہے پوری کائنات میں میری ہدایت موجود ہے. میں نے کائنات کی ہر چیز پیدا کی ہے اور اس میں اپنی ہدایت میں نے ڈالی ہوئی ہے. اور ہدایت کے حوالے سے اللہ نے فرمایا کہ انما انت منذر ولکل قوم ہاد. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے. اور آپ احادیث میں دیکھیں حضور اکرم نے فرمایا کہ میں ڈرانے والا ہوں اور علی ہادی ہے. آپ دیکھیں قرآن کی وضاحت جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے اس سے ہماری سوچ واضح ہوتی ہے, ہمیں سمجھنا آسان ہوتا ہے. اور آپ نے فرمایا اے علی میرے بعد ہدایت پانے والے تمہارے ہی ذریعہ سے ہدایت پائیں گے. اور آج ہم جانتے ہیں سینکڑوں برسوں سے ہمارے روحانی بچے مولا نے فرمایا امامت کی رسی سے ہدایت حاصل کرتے رہے ہیں. یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کہ زمانہ کبھی بھی ہادی کے بغیر خالی نہیں رہتا, اور ہادی سے مراد امام ہے. یہدون بامرنا, جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں, وہ ہدایت کرنے والا ہادی ہر دور میں موجود ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. یہ قرآن کا ایک اور ٹرم ہے جو بہت بنیادی ہے عقیدہ امامت کے حوالے سے کہ اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی, اور تم میں سے جو صاحبان امر ہے اولی الامر منکم, تم میں سے جو امر کا مالک ہے, جو امر کا صاحب ہے. اولو الامر کے بارے میں مسلمانوں میں تشریحات میں اختلافات ہیں. جو عقیدہ امامت میں نہیں مانتے ان کا خیال ہے کہ آپ کا سربراہ مملکت ہے, آپ کا کمانڈر ان چیف ہے. بہت بڑی کیٹیگری ہے کہ جن کو اولو الامر میں شامل کر لیتے ہیں کہ جن کی اطاعت لازمی سمجھی جاتی ہے. مگر یہاں اللہ تعالیٰ نے اولو الامر کی اطاعت کو اپنی اطاعت اور رسول اللہ کے اطاعت کے ساتھ منسلک کیا ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اللہ کی اطاعت, رسول کی اطاعت جسے اللہ نے اپوائنٹ کیا ہے, وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ, ان تینوں کو جب اللہ نے ساتھ میں رکھا ہے تو اولو الامر کی اپوائنٹمنٹ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. اور یہ اولو الامر ہے جو دین کے معاملے میں قرآن میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یستنبطون, دین کے صحیح معنی کو سمجھتے ہیں, دین کے صحیح معنی کا اخذ کرتے ہیں, اور اس سے بنی نوع انسان کی ہدایت ہوتی ہے. تو جس طرح یہدون بامرنا, اللہ نے فرمایا ہمارے امر سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں, اس کی تشریح اولی الامر منکم میں موجود ہے کہ تم اس کی اطاعت کرو جس کو امر دیا گیا ہے, اور امر امام کو دیا جاتا ہے, اور امام اولو الامر ہے. اور جس طرح اللہ اور رسول کی اطاعت میں کسی کا اختیار باقی نہیں رہتا, اللہ اور رسول کا امر ہو جائے اس میں کسی کا اختیار باقی نہیں رہتا, اس طرح اولو الامر کی اطاعت بھی فائنل اور حتمی ہوتی ہے. ان کے فرمان کے بعد بھی کسی کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا. قرآن کی آیت ہے سورہ 33 کی آیت 36, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم. کسی مومن مرد اور مومن عورت کا یہ اختیار نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فرمان کر دے تو اس فرمان میں ان کا کوئی بھی سے,
کوئی بھی اختیار باقی رہے. اور اللہ اور رسول کے بعد ہر زمانے میں یہ اولو الامر کا امر ہوتا ہے کہ جب اس کا فرمان ہو تو مومن مرد اور مومن عورت کا اس میں کسی قسم کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا. امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمارے ذریعے سے اللہ کی عبادت ہوتی ہے اور ہمارے ہی ذریعے سے اس کی فرمان برداری اور نافرمانی ہوتی ہے. یعنی اولو الامر کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے اور اللہ کی اطاعت ہے. اولو الامر کی ضرورت کا احساس پورے امت مسلمہ کو ہے اور اس پہ بہت کچھ لکھا گیا ہے. رسول اللہ کی وفات کے بعد اگر فوراً لوگ جمع ہو کر خلیفہ کے مسئلے پہ بحث کرنے لگے، اس بات کا ثبوت ہے کہ امت اس ایک دن کے لیے بھی رسول اللہ کی خلیفہ کی موجودگی کے بغیر نہیں رہ سکتی. تو خلیفہ موجود یا امام یا اولو الامر آپ کچھ بھی کہیں، اس کی موجودگی کی ضرورت سے کسی کو انکار نہیں، مگر تشریح اپنی اپنی ہے کہ اس کی شناخت کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے اور وہ کون ہے. قرآن حکیم میں ایک اور تصور ہے اہل الذکر، ذکر والے، ذکر کے مالک. یہ اہل الذکر کون ہے اور ذکر کیا ہے؟ ذکر قرآن شریف میں قرآن کے واسطے بھی استعمال ہوا ہے، اللہ کی یاد کے واسطے بھی استعمال ہوا ہے، اور ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کہا گیا ہے. اللہ کا ارشاد ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے جس سے قرآن شریف مراد لیا جاتا ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اور ہم نے آپ پہ ذکر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے حقائق بیان کریں. ان دونوں میں ذکر سے مراد قرآن لیا جاتا ہے. اور ایک اور آیت میں ہے قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا، اللہ نے تم پر ایک ذکر اتارا ہے جو کہ رسول ہے، جو تمہارے سامنے اس کی آیات بیان کرتا ہے. تو قرآن ذکر ہے، رسول ذکر ہے. اب قرآن والے اور رسول والے کچھ آئے جس میں اہل ذکر کہا گیا. جو امامت میں اور اہل بیت کو احترام سے نہیں مانتے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اہل ذکر سے مراد یہودی اور نصارہ ہے اور ذکر سے مراد پچھلی کتابیں ہیں. اب آپ سوچئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود ہے، قرآن کا نزول ہے، اللہ کے ساتھ رسول اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام متواتر انسانیت کی ہدایت کے لیے آ رہا ہے. ایسے موقع پر اللہ یہ فرمائے گا مسلمانوں کو کہ رسول اللہ تمہیں جو کچھ فرما رہے ہیں، قرآن سے جو کچھ تمہیں دیا جا رہا ہے، اگر تمہیں سمجھ میں نہ آئے تو یہودیوں اور عیسائیوں کو پوچھ لیا کرو. یہودیوں اور عیسائیوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے تو اللہ یہ کتاب اور یہ کلام نازل فرما رہا ہے. اس کا مطلب تو یہی ہوگا کہ جس سے آپ پوچھنے جائیں گے وہ آپ کو اپنے دین کی طرف کھینچ کے لے آئیں گے. اس جگہ پہ اہل ذکر سے مراد رسول اللہ کے اہل بیت مراد ہے، جن کا دوسرا نام قرآن شریف کے اندر اہل بیت ہے. اور اہل بیت کے لیے قرآن حکیم میں ارشاد ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اہل بیت کی عظمت، اہل بیت کے مقام اور اہل بیت کی شان و شوکت سے کسی کو انکار نہیں، کوئی چاہ کے بھی انکار نہیں کر سکتا ہے. اللہ فرماتا ہے اے اہل بیت رسول، اللہ چاہتا ہے تم سے ہر قسم کی برائیوں کو دور رکھے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تم ایسا پاک و پاکیزہ کرے جیسا پاک کرنے کا حق ہے. آپ تفسیر اٹھا کے دیکھیے، آپ میں سے جو قرآن شریف پڑھتے ہیں، قرآن کی تفسیر جاننے کا شوق رکھتے ہیں، زیادہ گہرائی سے قرآن شریف جاننا چاہتے ہیں، ہم آپ سے گزارش کریں گے قرآن شریف کی شیعہ ترجمہ اور شیعہ تفسیر پڑھیں، تاکہ آپ اس ماحول میں قرآن پڑھیں گے جو امامیہ کا ماحول ہے. مولانا فرمان علی کا ترجمہ ہے، یا تفسیر المتقین امداد حسین کاظمی کا ترجمہ اردو میں ہے، یا پھر انگلش میں میر احمد علی کا ترجمہ ہے. یہ آپ پڑھیں، آپ دیکھیں ان کی تفسیر، بلکہ بہت سی تفاسیر اہل سنت والجماعت سے آپ کو ملے گی جو ہم آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں.
کہ हुजूर अकरम अपनी बेगम उम्मे सलमा के घर पे थे और कुरान की ये आयत नाजिल हुई। आपने फरमाया अली कहाँ है, उसको बुलाओ। फातिमा कहाँ है, उसको बुलाओ। मेरे लख्त जिगर किधर है, हसन हुसैन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, बुलाओ। इन चारों को आपने जमा किया, आप खुद भी आ गए। ये तो आपको मुसलमान का कोई भी तबका, कोई भी आलिम इस बात से, इस वाक़े से इनकार नहीं करेगा कि घराना रसूल ये है। वो चारों जब आ गए, नबी साहब अपनी चादर के नीचे उनको ले लिया और फरमाया, ऐ अल्लाह, तमाम पैगंबरों के अहले बैत हुआ करते हैं, ये मेरे अहले बैत है। तूने वादा किया है इनको हर किस्म की बुराई और रिज से पाक रखना। आपकी ज़ौजा बेगम उम्मे सलमा थी, भागती हुई आई, या रसूल अल्लाह, मैं भी तो आपकी फैमिली हूँ, आपके अहल में हूँ, मुझे भी ले लीजिए। आपने फरमाया तू बहुत नेक है, बहुत अच्छी है, मगर ये मेरा घराना है, ये मेरी फैमिली है। कुरान शरीफ की आयत मुबाहला की तफसीर आप पढ़िए, अहले सुन्नत वल जमात की तफसीर पढ़ें, जो कुरान शरीफ की सूरह आले इमरान सूरह 3 की आयत नंबर 61 है। नजरान के ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के स्टेटस के बारे में बातचीत करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। बातचीत बढ़ती रही, लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ। तलखी बढ़ गई उनके आपस में कि भाई, जब आदमी अड़ जाता है कि मैं सच्चा हूं, मैं सच्चा हूं, तो जब गुफ्तगू से बात खत्म नहीं हुई तो उन्होंने चैलेंज किया, जिसको मुबाहिला कहते हैं। मुबाहिला का मतलब कोई ऐसा फैसला कि दो गिरोह कसम खाए और अल्लाह पे फैसला छोड़े कि हम में से जो झूठ है उस पर अल्लाह की लानत नाजिल हो। उन्होंने चैलेंज किया, हुजूर ने चैलेंज कबूल किया। अल्लाह ने कुरान में इस चैलेंज का हुक्म दिया, फमन हाजक फीही मिन बादि मा जाका मिनल इल्म, इल्म आने के बाद भी जो तेरे साथ हुज्जत करता है, बहस करता है, झगड़ा करता है, तो कह दे फकुल तालो नदउ अबनाअना व अबनाकुम, हम अपने बेटों को बुलाते, तुम अपने बेटों को बुलाओ। व निसाअना व निसाअकुम, हम अपनी औरतों को बुलाते, तुम अपनी औरतों को बुलाओ। व अनफुसना व अनफुसकुम, हम अपनी जानों को बुलाते, तुम अपनी जानों को बुलाओ। तुम नब्तहिल, फिर हम मुबाहिला करते हैं, फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, और झूठों पर अल्लाह की लानत तलब करते हैं। कबूल है, चलो कल सुबह मैदान में जमा होते हैं। दूसरे दिन मुबाहिला होने को था और नजरान के ईसाई के जो आलिम थे, उनके उलमा थे, उन्होंने आपस में ये फैसला किया कि देखो, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि अपनी कौम को लेकर आते हैं तो हम मुबाहिला करेंगे, लेकिन अगर मोहम्मद अपनी फैमिली को लेकर आते तो नहीं करेंगे, क्योंकि इस बात का सबूत होगा कि ये सच्चा नबी है। दूसरे दिन सुबह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। आप मुसलमानों की किसी भी किताब में इसका जिक्र पढ़े, मोहम्मद सल्लम आ रहे हैं। मौला मुश्किल कुशा मुर्तज़ा अली आपके साथ हैं। वो कौन है? इन किताबों, इन आयात में उनको टाइटल क्या मिला है? अबना अना व अबनाकुम, हमारे बेटे और तुम्हारे बेटे। यहां बेटे नहीं है, नवासे हैं, रसूलुल्लाह के बेटे हैं। व निसा अना व निसाकुम, हमारी औरतें। आप जानते हैं अरबी में निसा प्लूरल में आता है, वरना इमरा आता है, एक औरत है। हमारी औरतें और तुम्हारी औरतें। रसूलुल्लाह अपनी बेटी को ले आते हैं, जो सारी दुनिया की औरतों के बिहाफ में काफी हैं। वनफुसना वनफुसकुम, हमारी जान और तुम्हारी जान। इस वक्त से मौला मुर्तज़ा अली का टाइटल हो गया नफ्स रसूल, रसूल की जान। ये पांच हस्तियां जब पंचतन को आता हुआ उन्होंने देखा तो कहा, भाई हम बातचीत के जरिए मसले को हल करना चाहते हैं। और रसूलुल्लाह के जो डिमांड्स थे टैक्स वगैरह देने का, उन्होंने कबूल किया, खामोशी से चले गए। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह का शुक्र है कि इन्होंने मुबाहिला कबूल नहीं किया, वरना अल्लाह जानता है क्या होने वाला था। ये अहले बैत है, और ये अहले बैत अहले रसूल है, ये अहले जिक्र है, ये अहले कुरान है, और ये रसूलुल्लाह का
کھانا ہے. اور اسی اہل بیت کے لیے آپ نے فرمایا ہے کہ ہم اپنے بعد دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جاتے ہیں, کتاب اللہ و عطرتی, اللہ کا کلام اور میری عطرت. ایک کتاب, ایک معلم. تو کتاب اور معلم دونوں ساتھ میں ہے تو کتاب پہ عمل کرنے کا کوئی پرابلم, کوئی مسئلہ نہیں ہے. صرف کتاب سے اپنے آپ کو اگر ہم وابستہ کر کے رکھیں گے. آج امت مسلمہ میں کتاب موجود ہونے کے باوجود کتنی پریشانیاں اور کتنے مسائل ہے. کتاب تو موجود ہے, کتاب کیا کہنا چاہتی ہے وہ سمجھانے والا, بتانے والا موجود نہیں ہے. قرآن میں ایک اور تصور آیا ہے ولی, جس سے ولایت بنا ہے. ولی کا مطلب مالک, بادشاہ, آقا, کارساز, سرپرست. اور اللہ اس ولایت میں اپنے آپ کو, رسول اللہ کو اور امام کو ایک ساتھ شامل کرتا ہے. انما ولیکم اللہ, اس کو آیت ولایت کہتے ہیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. بے شک تمہارا ولی, تمہارا سرپرست, تمہارا مالک, تمہارا کارساز وہ ہے کون؟ اللہ اور اس کا رسول, اور وہ مومنوں میں سے وہ جو صلاۃ قائم کرتا ہے اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتا ہے. اور وہ زکوٰۃ دیتا ہے اس حالت میں کہ وہ رکوع کرتے ہیں. اس آیت کی شان نزول آپ دیکھیں تو امیر المومنین مشکل کشا مولا مرتضی علی صلوات اللہ علیہ صلاۃ کے لیے کھڑے ہوئے تھے تو کوئی سائل, بھکاری, تنگ دست وہاں سے گزرا, ہاتھ پھیلاتا ہوا, ہے کوئی جو اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے. کہتے ہیں مولا مرتضی علی نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا, اپنی انگلی بڑھا دی, اور سائل نے آپ کی انگلی سے انگوٹھی نکال لی. بعض روایتوں میں ہے کہ آپ کے بدن پہ ایک چادر تھی, وہ چادر آپ نے اس کی طرف پھینک دی. بہرحال چادر تھی, کچھ بھی تھا, اللہ نے اس کو اس طرح قبول کیا کہ جو حالت نماز میں, جو حالت صلاۃ میں زکوٰۃ ادا کرتے, حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, اس میں ولایت کے لیے اللہ, رسول اور رسول اللہ کے بعد امیر المومنین مشکل کشا مولا مرتضی علی کو ولی کے طور پہ قبول کیا گیا. اس لیے امامت کے لیے ایک بہت اہم لفظ استعمال ہوتا ہے, ولایت. اشہد ان علی ولی اللہ, جس طرح تمام شیعہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ علی اللہ کے ولی ہے, زمین پر مومنوں کے مالک اور کارساز ہے. رسول اللہ کو ولایت کا جو اعلان ہے اور ولایت کا پیغام ہے, اپنی زندگی میں کئی دفعہ پہلے ہو چکا تھا, جس طرح کہ اس آیت میں بھی ذکر ہے. اور نبی صاحب خاص وقت اور خاص موقع کا انتظار کر رہے تھے کہ جس میں یہ پیغام امت مسلمہ کو پہنچایا جائے. پھر اللہ تعالیٰ کا پیغام جب رسول اللہ آخری حج سے واپس لوٹ رہے تھے تو یہ پیغام اترا, یا ایھا الرسول بلغ, اے رسول پہنچا دے, ما انزل الیک من ربک, جو کچھ کے نازل ہوا ہے تیرے پروردگار کی طرف سے. اس میں کوئی پیغام نہیں ہے کہ کیا پہنچانا ہے, اس سے پہلے جو کچھ آیا وہ تو پہنچا دیا گیا. کیا رسول اللہ ایسے تھے اللہ کا پیغام نہیں پہنچا رہے تھے؟ لیکن ولایت کے ایک آفیشیل اعلان کا آپ انتظار کر رہے تھے, کیونکہ رسول اللہ کو یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں میرے بھائی کے اور میرے داماد کے امامت کے اعلان سے لوگ متنفر نہ ہو جائے, نئے نئے مسلمان ہیں. آپ مناسب وقت کا انتظار کر رہے تھے. اللہ کا فرمان آیا کہ جو کچھ نازل ہوا ہے پہنچا دے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اگر تو نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو اللہ کا کوئی پیغام, تو نے رسالت ہی نہیں پہنچایا. یہ تو گویا ایسا ہوا کہ ہم نے ایک انسان بنایا, مگر اگر تم نے اس میں روح نہیں ڈالی ہے تو گویا تم نے انسان بنایا ہی نہیں ہے. اور جب تم نے اس میں روح ڈال دی تو وہ تمہارا سارا کام پورا ہو گیا. تو یہ ایک ایسا پیغام ہے کہ جو نہیں پہنچایا گیا تو سمجھ لو کہ کچھ بھی نہیں پہنچایا گیا. اب تک جو کچھ بھی ہوا وہ بے معنی ہے. اس میں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اگر اتنے سارے پیغام پہنچانے کے بعد اگر ایک پیغام نہیں پہنچایا جاتا تو یہ پچھلا سارا پیغام بے معنی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر ایسا ہی ہے
تو تمام پیغام آنے اور تمام پیغام کو ماننے کے بعد اگر کوئی یہ آخری پیغام نہیں مانتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کچھ بھی نہیں مانا۔ اگر اتنے پیغام پہنچانے کے بعد ایک پیغام نہیں پہنچا تو مطلب کچھ بھی نہیں پہنچا، اور اتنے پیغام ماننے کے بعد اگر وہ ایک اہم پیغام کوئی نہیں مانا تو مطلب آپ نے پچھلا کچھ بھی نہیں مانا، سب بیکار ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا۔ کیوں یہ کہنا ضروری آیا؟ کہ رسول اللہ کو خوف تھا، ڈر تھا، اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ اب دیر نہ کرو، پہنچا دو اور ڈرو مت۔ اللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں بچائے گا، اور اس میں پیغام ہدایت کا ہے، اس لیے آگے فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، جو کافر کی قوم ہے ان کو تو ہدایت نہیں ملے گی، تم اپنا پیغام پہنچا دو۔ تو نبی صاحب نے غدیر خم کے میدان میں لوگوں کو جمع کیا، جم غفیر کو جمع کیا، ایک خطبہ دیا، لوگوں سے پوچھتے ہیں الستُ اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ سب نے کہا یا رسول اللہ بالکل رکھتے ہیں۔ ومن کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہ امامت کے اعلان کی آفیشیل ڈیزگنیشن اور آفیشیل اعلان ہے۔ غدیر خم کا واقعہ شیعوں کے نزدیک عقیدہ امامت کی بنیاد ہے، اور یہ واقعہ بہت اہم ہے۔ اور آپ یہ نہ سوچیں کہ بھئی یہ صرف شیعہ لوگ مانتے ہیں غدیر خم، اس کا کوئی دور دور تک تذکرہ نہیں ہے۔ آپ انسائکلوپیڈیا آف اسلام اٹھا کے اس میں غدیر خم کو پڑھیے، آپ کو بہت سی سنی مستند احادیث اس کے جو ریکارڈ کرنے والے ہیں، کم سے کم 110 صحابہ کرام نے اس کو رپورٹ کیا ہے۔ من کنت مولا فعلی مولا، 88 تابعین جو صحابہ کے بعد آئے، 355 علماء کرام، 25 ہسٹورینز، 27 محدثین، 11 مفسرین، 8 ماہرین مذہب اور 5 ماہرین زبان نے غدیر خم کے واقعہ کو ریکارڈ کیا ہے۔ غدیر خم کے واقعہ سے امت مسلمہ کو انکار نہیں ہے۔ من کنت مولا فعلی مولا، حدیث سے بھی انکار نہیں ہے۔ جو حدیث کی صحیح کتابیں ہیں، احمد ابن حنبل میں دیکھیے، اس کو مسلمان صحیح حدیث مانتے ہیں۔ ابن ماجہ میں دیکھیے، صحیح حدیث مانتے ہیں۔ یہ حدیث وہاں موجود ہے۔ مسئلہ من کنت مولا سے نہیں ہے، مسئلہ مولا کے معنی میں ہے کہ ہاں رسول اللہ نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، مگر مولا کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں۔ آقا ہوتا ہے، غلام ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے، ہمدرد ہوتا ہے، کارساز ہوتا ہے، مددگار ہوتا ہے۔ تو ہاں ٹھیک ہے، مولا مرتضی علی مددگار ہے، اس میں کوئی شک نہیں، قبول ہے۔ اگر آپ یہ قبول کرتے ہیں کہ مولا مرتضی علی کو مددگار کے طور پر، ساتھی کے طور پہ، دوست کے طور پہ رسول اللہ نے فرمایا، تو آپ اور ہم اس بات پہ متفق ہیں کہ ہاں ہم سب یہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ نے مولا علی کو چلو ایک دوست کے طور پہ مقرر فرمایا۔ اس پر ہمارا ایڈیشن یہ ہے کہ اس کو امام کے طور پر اپوائنٹ کیا۔ آپ امامت کا عقیدہ نہیں مانتے، فائن چھوڑ دیجئے، مگر رسول اللہ نے کوئی مقام مولا علی کو دیا تو ہے نا، اس میں تو ہمارے ساتھ ہے کہ من کنت مولا فعلی مولا کہا گیا ہے۔ میں ایک اور کتاب آپ کو انٹروڈیوس کروں جو بہت اہم کتاب ہے، حال ہی میں نکلی ہے، دا ارلی شیعی تھاٹ، ابتدائی شیعہ فکر، ڈاکٹر ارزینہ لالانی نے حال ہی میں یہ کتاب لکھی ہے۔ سادہ زبان انگریزی زبان میں ہے، امام محمد الباقر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر، مگر عقیدہ امامت پر یہ کتاب۔ اور میں یہ جو باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، غدیر خم پہ بڑی تفصیل سے اس پہ بات ہوئی ہے۔ من کنت مولا کی حدیث کو بہت باریکی سے دیکھا گیا ہے۔ قرآن میں جہاں جہاں ولی، مولا، موالی استعمال ہوا ہے ان تمام آیات کو دیکھا گیا ہے، اور کانٹیکسٹ کے ذریعہ یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ من کنت مولا فعلی مولا کے معنی رسول مولا علی کو وہی جگہ دیتے ہیں آتھوریٹی کے لحاظ سے جہاں خود ان کی اپنی جگہ تھی۔ بہت کم قیمت کتاب ہے، لندن میں IIS نے پہلے چھاپی ہے جو بڑی مہنگی ہوتی ہے۔ مولانا حضر امام نے خاص پاکستان طریقہ بورڈ کو اجازت دی ہے کہ کچھ اہم کتابیں ہم لوکلی پبلش کرتے ہیں، یہ آپ کو بہت کم قیمت میں، ایک برگر کی قیمت میں شاید آج نیچے آپ کو ملے گی۔ اس کتاب کو لیں، آسان زبان میں ہے۔ امامت کے بارے میں
اور رسول اللہ اور مولا مرتضی علی کے تعلقات کے بارے میں، نظریہ امامت کی تشریح کے بارے میں، نظریہ امامت کے ڈیولپمنٹ کے بارے میں، اور خود امام محمد الباقر علیہ السلام اپنی امامت کی پوزیشن کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں کس طرح ڈیفینڈ کرتے ہیں، اس کتاب میں 128 صفحات کی صرف ریڈنگ ہے، بہت بڑی نہیں ہے، سادہ اور آسان زبان ہے۔ یہ کتاب بھی آج نیچے دستیاب ہوگی، آپ اس کو لے کے جا سکتے ہیں۔ تو جب من کنت مولا فعلی مولا کا اعلان ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی کہ الیوم اکملت لکم دینکم۔ آپ دونوں آیات میں جو موڈ ہے، دونوں آیات میں جو کیفیت ہے، ان کو دیکھے۔ ایک آیت کے اندر اضطراب ہے، ایجیٹیشن ہے کہ دیر ہو رہی ہے، اب تک کیوں نہیں پہنچایا گیا، پہنچا دو ورنہ سارا کام بیکار ہو جائے گا۔ اور جب پہنچا دیا جاتا ہے تو ایک سکون کی کیفیت، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، تم پر ہماری نعمتیں پوری کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے میں دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ تو اللہ کی رحمت، دین اسلام کا مکمل ہونا اور دین اسلام کا پسندیدہ ہونا نظریہ امامت کے ساتھ منسلک ہو گیا۔ تو دین اسلام کی اصل جان، جو اس کی فعالیت ہے، جو اس کی ڈائنامزم ہے، وہ اس کی روح ہے، جو امامت ہے، جو ہر دور میں دین اسلام کو اپنے امر سے، اپنی ہدایت سے زندہ رکھتے ہیں۔ قرآن حکیم میں ایک اور نظریہ آیا ہے، وسیلہ۔ وسیلہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور وسیلہ کے بہت معنی ہیں۔ لوگ مزاروں کو وسیلہ بناتے ہیں، لوگ کائنات کی بہت ساری چیزوں کو وسیلہ بناتے ہیں، مگر وسیلہ کی موجودگی سے انکار تو نہیں ہے نا۔ وسیلہ کی موجودگی، قرآن کی یہ آیت منسوخ تو نہیں ہو گئی ہے نا کہ اب یہ آیت پہ عمل نہیں ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ جیسے آپ زمین سے چھت پہ جانے کے لیے سیڑھیاں آپ کا وسیلہ ہے، اس طرح امام خدا اور بندے کے درمیان وسیلہ ہے۔ کوئی بھی اپنا وسیلہ اگر تلاش کر سکتا ہے، اور تلاش کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، ہمارا وسیلہ توسلوا، ہمیں کہا گیا ہے توسلوا عند المصائب بمولاکم الحاضر الموجود شاہ کریم الحسینی۔ مصیبت کے وقت اپنے حاضر اور موجود امام کو وسیلہ بناؤ، ان کا سہارا لو۔ یہ قرآن شریف کی آیت وسیلہ کی وضاحت ہے۔ الصراط المستقیم، قرآن شریف میں ایک تصور ہے، آیت ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ کہتے ہیں قرآن شریف کی سب سے پہلی دعا یہ نازل ہوئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور اگر واقعی یہ قرآن کی سب سے پہلی دعا نازل ہوئی ہے تو اللہ نے بندے کو سب سے پہلے کھانا پینا، جینا، سانس لینا، روٹی کپڑا اور مکان کی دعا نہیں سکھائی ہے۔ سب سے پہلے کہا تمہیں سب سے زیادہ ضرورت جس چیز کی زمین پر ہوگی وہ ہدایت کی ہوگی، تو کہو اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کر۔ کیا یہ دعا ختم ہو گئی؟ کیا یہ دعا ختم ہو گئی؟ راستہ رک گیا، پریشانیاں ختم ہو گئی، شیطانی حملے ختم ہو گئے، گمراہی کے تمام امکانات ختم ہو گئے؟ یا یہ کوئی دائمی راستہ ہے؟ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا پروردگار صراط مستقیم پر ہے، قرآن شریف میں فرمایا گیا۔ اسی کو اللہ نے صراطی، میرا راستہ کہا قرآن میں، صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس اللہ کا راستہ جس نے سارے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ تو اللہ کا یہ راستہ جس پہ چلنے کی اللہ نے ہدایت ہمیں مانگنے کے لیے دعا سکھائی ہے، اگر یہ راستہ اللہ کا راستہ ہے تو پھر ہمیشہ کے لیے ہے۔ اگر ہمیشہ کے لیے ہے تو صراط مستقیم پر چلنے کی ضرورت ہمیشہ کے لیے ہے یا نہیں ہے؟ آج بھی ضرورت ہے۔ آج بھی کوئی مسلمان اپنی نماز سورۃ الفاتحہ کے بغیر نہیں پڑھتا۔ اس کو سورۃ الصلاۃ اس لیے کہتے ہیں، کوئی بھی نماز سورۃ الفاتحہ کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی۔
اور سورۃ الفاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم ہم روز پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آج بھی صراط مستقیم ہے، اور صراط مستقیم پر چلنے کا طریقہ کیا ہے؟ انک لتہدی الی صراط مستقیم. جب ہم دعا مانگتے ہیں اے اللہ صراط مستقیم پر ہماری ہدایت کر، اللہ جواب دیتا ہے بے شک اے محمد تو ان کو سیدھے راستے پر ہدایت کرتا ہے. تو گویا ہدایت کرنے والا ہادی زمین پہ موجود ہے. ایک زمانے میں تو پیغمبر نے ہدایت کر دی، باقی زمانوں پہ ہمیں کس کے حوالے کیا؟ ہر روز ہر گھڑی بلکہ روز بروز زمانہ برا سے برا ہوتا جا رہا ہے، کٹھن سے کٹھن ہوتا جا رہا ہے، مسائل پیچیدہ تر ہوتے جا رہے ہیں. ہدایت کی ضرورت پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. آج امت مسلمہ کو جو ہدایات کی ضرورت ہے اور جو پریشانیاں درپیش ہے سب کو معلوم ہے، اور لوگ کیا مانگ رہے ہیں وہ بھی معلوم ہے. روز مرہ کے پیدا ہونے والے مسائل کے حل کے لیے کہاں جائیں گے؟ جو زندہ ہادی ہدایت کرنے والا ہے اس کے پاس جائیں گے.